إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک نے جہاں رسولوں کا ذکر فرمایا قرآن حکیم میں، وہاں ان کے ساتھی جو ہیں ان کا ذکر بھی فرمایا۔ اگر کوئی رسول اپنے مشن کو مکمل کرنے سے رہ گیا ہے تو اس کے پیچھے اس رسول کی کوتاہی نہیں، بلکہ جو ان کے ساتھ ساتھی تھے ان کی کم ہمتی تھی۔ اور اگر کوئی رسول کامیاب ہوا ہے تو ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے اس کامیابی میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، اسی لیے ان میں رسول کی سنت جاری ہوتی ہے اور وہ اس امت کے بہترین افراد ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا انفاق آدھی مٹھی بھر کھجوریں اور ہم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچے تو ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کا مقام اس استقامت کی وجہ سے ہے جو رسول کے ساتھ انہوں نے دکھائی، اور انتہائی نامساعد حالات کے اندر۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی تو دو چیزیں ہوئیں، دونوں کا جواب اللہ پاک نے قرآن حکیم میں دیا۔ ایک تو سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں خود مسلمان ہو گئے، وہ کفار کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے سفیر بن کے آئے۔ تو جیسا کہ سفراء کی عادت ہوتی ہے، ڈپلومیسی، مختلف نفسیاتی حربے استعمال کرنا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھو تم بہت اترا رہے ہو، یہ جو بندے ساتھ ہیں تمہارے، تم بیعت لے رہے ہو موت کی اور اس طرح کا معاملہ ہے، سنا جنگ کرنا چاہتے ہو، تو جب جنگ چھڑی تو یہ تو تمہارے ارد گرد سے بھاگ جائیں گے، تم ان کے بھروسے پر قریش کے خلاف جو بہت بڑے جنگجو مانے جاتے تھے ان پر چڑھائی کرو گے۔ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت انہیں تانا دیا، امسس بدر اللات، تم جا کے اپنے اس بت کو چاٹو،
تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ ایک یہ بات، اس کا جواب اللہ نے آگے دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب معاہدہ لکھنے لگے تو حضور نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا لکھو یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان ہے۔ تو اس پہ انہوں نے سہیل بن عمر نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی نہیں، اگر ہم آپ کو رسول اللہ، اس لیے کہ جو کچھ وہاں لکھا جاتا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ متفق علیہ ہے، دونوں پارٹیاں اس کو تسلیم کرتی ہیں۔ جب کوئی دستاویز سفارتی لکھی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے سٹیٹس کو تسلیم کر رہی ہیں۔ کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو لڑائی کس چیز کی؟ چلیے تشریف لے چلیے مکے میں، ہم نہیں مانتے رسول، لڑائی ہے یہ، ہم محمد بن عبداللہ کو مانتے ہیں، معاہدے میں محمد بن عبداللہ لکھیں، یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان۔ تو آپ نے فرمایا بخدا میں اللہ کا رسول ہوں، اگرچہ تم نہیں مانتے، لیکن بہرحال میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، اس میں بھی سچ ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، لکھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا مٹا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا میں تو یہ کرنے والا نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ کی کونی پکڑ لی کہ یہ مٹا نہ دیں۔ حضور نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ، آپ نے وہ مٹا کے وہاں پھر محمد بن عبداللہ لکھوایا، محمد رسول اللہ کٹا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ۔ سہیل ابن عمر مانے نہ مانے، اللہ اس پر گواہ کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ وہ معاہدہ آج کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی گواہی محمد رسول اللہ وہ موجود ہے قیامت تک کے لیے۔ رہ گئی بات ان کی والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہے جن کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ بھاگ جائیں گے، اشداء علی الکفار، وہ بھاگنے والے نہیں ہیں، کافروں کے مقابلے میں بہت سخت۔ رحماء بینہم، یہ تم جو انہیں مسواکیں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو نا، یہ آپس میں پیار محبت اور ان کی آپس میں چھیڑ خانیاں اور ان کے یہ مذاق جو آپس میں چل رہے ہیں، یہ ان کے آپس میں جب تمہارے سامنے آئیں گے تو یہ وہ جو اقبال نے کہا ہے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ گواہی بھی اللہ پاک اس پہ، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ صلح حدیبیہ میں ایک کام بھی ہوا، یہ جو بیعت ہوئی، بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں، جس پر سب سے پہلے رضا کا سرٹیفکیٹ جاری ہوا، اس میں افواہ یہ پھیلائی، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رشتہ دار تھے، جو قبیلہ تھا بنو امیہ، وہ غالب تھا جنگی لحاظ سے۔ قریش میں جو بنو ہاشم تھے یہ سفارتی لوگ تھے، علم کی دنیا کے لوگ تھے، ڈپلومیسی میں، لیکن جنگی لحاظ سے بنو امیہ جو تھے وہ، آپ دیکھیں دنیا میں اسلام جہاں بھی پہنچایا ہے بزور تلوار، وہ بنو امیہ کا کام ہے، اسپین تک یہی گئے۔ تو ان میں بڑے بڑے سردار تھے، تو ان کو مذاکرات کے لیے بھیجا گیا کہ ان کے پیچھے ان کا قبیلہ کھڑا ہے، اور ان میں اپنے قبیلے کے بندے کو مارتا نہیں تھا، یعنی یہ قبائلی تعصب تھا۔ مسلمہ کذاب پر اس کا قبیلہ نبی جان کر ایمان نہیں لایا تھا، تعصب میں ایمان لایا تھا کہ ہمارے قبیلے کا۔ اب بھی ہم نے یہاں دیکھ لیں ووٹیں جب ہوتی ہیں، کتنا بھی بدکار فاسق فاجر ہو کینڈیڈیٹ، وہ ہے تو اپنے قبیلے کا۔ یہ تعصب، ان کو بھیجا گیا کہ کم از کم ان کی پشت پر جو ہے وہ ان کا قبیلہ ہوگا، شرارت نہیں کریں گے۔ اگر بنو ہاشم میں سے کوئی بھیجا تو بنو امیہ کو گڑبڑ کر سکتے۔ یہ گئے، ان سے کہا گیا کہ چونکہ مکے میں داخل ہوتے ہی طواف کیا جاتا ہے، وہ اصل میں تحیۃ المسجد ہے اس کا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ یہ طواف کرنے نہیں گئے، تو ان سے کہا گیا کہ آپ چلیے طواف کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کے رسول کے بغیر نہیں کر سکتی، میں طواف تبھی کروں گا جب محمد رسول اللہ کریں گے۔ ادھر صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ موج حضرت عثمان کی طواف کر رہے ہوں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ میرے بغیر عثمان طواف کرے۔ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چونکہ یہ نفسیاتی چال تھی کہ یہ عثمان قتل کر دیے گئے، اللہ کے رسول کو پتا تھا قتل نہیں ہوئے، لیکن صحابہ کی ہمت مورال ڈاؤن کرنے کے لیے یہ مشرکین مکہ نے خبر اڑائی تھی، اور یہ ہر دشمن کرتا ہے، نفسیاتی جنگ ہوتی ہے۔ اس پہ آپ نے یہ چال الٹ دی ان پر، آپ نے کہا
کہ بیعت کرو میرے ہاتھ پر موت کی۔ درخت کے نیچے حضور بیٹھ گئے، 1400 صحابہ نے بیعت کی موت کی کہ ہم مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ لقد رضی اللہ عن الذین یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان پر جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی۔ اس میں سب نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضور نے عثمان غنی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دے کے فرمایا یہ عثمان کی بیعت، بہت بڑا اعزاز۔ حضور جانتے تھے زندہ ہے تو ان کی طرف سے بیعت کی ہے نا۔ جب کفار کو پتہ چلا کہ وہاں تو بیعت موت ہو گئی تو مرنے کی ان قسمیں کھا لی گئی ہیں، پھر انہوں نے سہیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے مذاکرات کرو ان سے اور صلح کی سبیل پیدا کرو۔ یعنی جو وہ ہمت توڑنا چاہتے تھے مسلمانوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام نے قریش کی جو ہے وہ ہمت توڑ کے رکھ دی۔ یہ ہے، میں نے ساری جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی سرایا اور مغازی ہیں میں نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم کبھی بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیٹ نہیں کر سکا۔ بہترین مدبر، بہترین مدبر۔ حالات کو کنٹرول کرنا کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مکہ فتح ہوا، بنو حوازن کے خلاف جب فتح نصیب ہوئی غزوہ حنین میں تو مکہ بھر گیا مال غنیمت، اونٹ، بھیڑ بکریاں، دیگر سامان۔ آپ اس کو تالیف قلب کے لیے آپ ان کی کمزوری جانتے تھے قریش کی، آپ ہدایہ کے طور پہ دے رہے، 100 اونٹ دے دو اس کو، 200 اونٹ دے دو اس کو، اتنا دے دو اس کو، اتنا دے دو۔ تو کہا یار یہ تھکتے ہی نہیں ہیں دینے سے۔ لیکن جو انصار تھے انہیں محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھیں کبھی بھی کسی نبی کے لیے بھی مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا تاکہ کوئی مال کے لیے نہ لڑے۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ جب خون کی ضرورت ہوتی ہے تو انصار کو بلایا جاتا ہے، اور جب بانٹنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ مکے والے سارے حضور کے رشتہ دار، بنو امیہ بنو ہاشم کزن تھے آپس میں، امیہ اور ہاشم 2 بھائی تھے۔ آپ کو پتہ چلا کہ یہ بات نکل گئی ہے، اور یہ بات کسی نے کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کو اب ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، اور جو لوگ ابھی مکے میں مسلمان نہیں ہوئے وہ اس کو فتنہ بنا دیں گے۔ یہ ہوتا ہے تدبر، یہ ہوتا ہے لیڈرشپ، یہ ہوتی ہے اسٹیٹسمین شپ۔ وہ جو نے کہا کہ محمد فیلڈ ایز اے پرافٹ، پرافٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ تبلیغ۔ اور جب تبلیغ ناکام ہوتی ہے اور رسول اپنی بستی چھوڑ دیتا ہے تو وہ قوم تباہ کر دی جاتی تھی، مشن اکمپلسڈ، مکمل ہو جاتا تھا مشن، قوم برباد، نبی ہجرت کر کے دوسری جگہ چلا جاتا۔ اس کو دیکھا جائے تو حضور نے جب مکہ چھوڑا تو ان کے بقول ایک انگریز مستشرق یہ کہتا ہے کہ محمد فیلڈ ایز اے پرافٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹسمین، لیکن بطور سیاستدان اور مدبر کے آپ نے حالات کو اس طرح کنٹرول کیا کہ آپ پلٹ کر اسی مکے میں آئے اور وہ مشن مکمل کیا، اس فیلئر کو کامیابی میں تبدیل کیا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر۔ کتنے مخالف آپ نے اکٹھے کیے مدینے کے اندر، صدیوں سے لڑنے والے اوس اور خزرج کو ایک کیا، وہ جو یہود ان پہ غالب تھے اور ان کو غلام بنا کے رکھا ان سے آزاد کروایا، سب سے پہلا ریٹن آئین دیا انسانیت کو۔ اس سے پہلے جتنے بھی تھا وہ حمورابی کا تھا، فلاں کا تھا، فلاں کا تھا، وہ زبانی کلامی تھے، اس میں اشرافیہ کے رائٹس بیان کیے گئے تھے، عوام کے رائٹس نہیں بیان کیے گئے، یہاں سب کے رائٹس بیان کیے گئے، اس میں کیا کس کی ذمہ داری کیا بنتی۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا، خیمہ لگوایا بڑے والا، انصار کو اکٹھا کیا آپ نے اور ان سے خطاب کیا آپ نے فرمایا انصار تم اگر یہ کہو کہ اے محمد تمہیں اپنوں نے نکال دیا تھا اور ہم نے تمہیں پناہ دی ہے، تو میں کہوں گا تم نے سچ کہا،
تم اگر یہ کہو کہ تمہیں اپنوں نے جھٹلا دیا تھا ہم تیرے اوپر ایمان لائے، میں کہوں گا تم سچ کہتے۔ تم اگر کہو کہ اپنوں نے تم سے چھین لیا اور ہم نے اپنا سب کچھ تیرے آگے رکھ دیا، میں کہوں گا تم سچ کہتے ہو۔ لیکن اے انصار، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بھیڑ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کا رسول ساتھ لے کر جاؤ؟ قالوا رضینا رضینا رضینا، پنڈل وہ زاروں قطار رونا شروع ہو گئے، اور وہ جو پنڈال تھا وہ گونج اٹھا، ہم راضی ہیں ہم راضی ہیں ہم راضی ہیں۔ انہیں یہ تھا کہ مکہ فتح ہو گیا، یہ حضور کی پیدائش کا مقام بھی ہے، رسالت یہاں سے شروع ہوئی ہے، اعلان نبوت یہاں ہوا ہے، اللہ کا گھر یہاں پر ہے، تو حضور اب یہیں ٹھہر جائیں گے اور ہم واپس اسی طرح۔ ایسا نہیں ہے، میرا خون تمہارے خون کے ساتھ مل گیا ہے، تم نے جانیں دی ہیں میری خاطر، خون دیا اپنا، اب ہم قیامت تک جدا نہیں ہو سکتے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ تو وہ فتنہ اسی جگہ دب گیا، نبض پکڑ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے بصیرت۔ بہرحال سورہ صف میں اللہ پاک نے ذکر کیا 3 رسولوں کا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب بھی انہیں کوئی کام کہتے تھے تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی اڑچن ڈال دیتے تھے، کوئی بہانہ کر دیتے تھے، تاں کہ بیت المقدس کے سامنے پہنچ گئے یہ لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بشارت دے دی، قد کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے بیت المقدس، فیصلہ ہو گیا، یہ تمہارا ہے، آگے بڑھو اور قبضہ کرو۔ انہوں نے کہا ان فیہا قوما جبارین، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، یہاں تو بڑے بڑے کڑیت لوگ ہیں بھائی، بڑے جنگجو لوگ ہیں، انا لن ندخلھا حتی یخرجوا منھا، جب تک وہ اس میں سے نکلے ہم نہیں جائیں گے۔ انہیں یہاں تک کہا گیا کہ تم دروازے تک تو چلو نا، اندر داخل تو ہو، اور اللہ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو، اللہ کہہ رہا نا تمہارا ہے، چلو قبضہ لو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلھا حتی یخرجوا منھا انا لن ندخلھا ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں ہیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جاؤ اور دونوں لڑو، خالی کراؤ۔ انا ہا ہونا قاعدون، یہ ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں، انا ہا ہونا قاعدون، یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تم اور تمہارا رب جا کے بیت المقدس خالی کراؤ، لڑو، فقاتلا، تم دونوں لڑو، فرعون سے بھی تم لڑ کے آئے ہو، فلان کیا یہ کیا یہ، اب یہ آخری کام بھی تم کرو، فقاتلا انا ہا ہونا قاعدون، ہم یہ بیٹھے، یعنی پہلے جا کے بیت المقدس جو ہے وہ ان سے جبارین سے خالی کرواؤ۔ فلسطینی یہی کہتے کہ ہم وہ قوم جبارین ہیں جن سے ڈر کے بنی اسرائیل اندر داخل نہیں ہوتے، ہم وارث ہیں اس کے، یہ بعد میں آئے۔ وہ یاسر عرفات کہتا تھا نا نحن قوم جبارون، ہم فلسطینی ہی وہ جبار قوم ہیں جس سے تم ڈرتے تھے، کہتے رب جا کے لڑے، ہم وارث ہیں زمین کے، تم وارث نہیں، تم بعد میں آئے ہو۔ لیکن تھے یہ بنی اسرائیل ہی کے رشتہ دار مختلف قبائل کی صورت میں اس علاقے پر قابض تھے، یہ مصر نکل گئے تھے۔ یہی ایسے ہی ہے نا جیسے ایک بھائی لندن چلا جائے، 10 20 سال 30 سال وہاں رہے، پچھلے والے سارے قبضے کر رہے ہیں زمینوں پر سب پر کہ اس نے کون سا آنا ہے، وہ اب لندنیا ہو گیا ہے،
اور جب لندنیاں وہاں سے منہ اٹھا کے واپس آئے کوئی اس کو ہاتھ نہ لگانے دے اور آپس میں مقدمے بازی ہو جائے، لڑائی شروع ہو، بالکل یہی ہوا تھا۔ یہ مصر چلے گئے تھے، جو پیچھے دوسرے والے تھے انہوں نے باقی چیزوں پر قبضہ کر لیا تھا، اپنوں ہی سے لڑائی تھی۔ جب بارون بھی وہی تھے، انہی کے رشتہ دار تھے۔ ہو گیا کام، نبی موجود ہیں ان کے اندر، رسول موجود ہیں، ایک نہیں تین، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور ان کے بعد جس نے بننا تھا وہ بھی ان میں موجود۔ بیت اللہ لکھا جا چکا ان کے لیے، بیت المقدس، قد کتب اللہ لکم، اللہ نے رجسٹر کر دیا تمہارے نام۔ لیکن جب انہوں نے قبضہ لینے سے انکار کر دیا، مشن فیل ہو گئے، رسول کی موجودگی میں فیل ہو گئے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے اللہ میں یہ 5,60,000 یا 6,60,000 بندوں میں سے صرف 2 بندوں کی گارنٹی دیتا ہوں، اپنی اور اپنے بھائی کی، کہ ہم جان دے دیں، باقی ان سب میں سے میں کسی کی گارنٹی نہیں دیتا۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ عثمان کی بیعت ہے، میں بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر بھی اس پر ایمان رکھتا ہے، اور عمر بھی اس پر ایمان رکھتا ہے، یہ گارنٹی ہے۔ قال فإنها، اچھا انہوں نے یہ کہا فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو ہمیں اس فاسق قوم سے جدا کر۔ نبی کہہ رہا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کے ساتھ ہر بھلائی کی، ہر معجزہ ان کے لیے سب، ان کے اندر انسانیت نہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ ہیں اسی قبیلے کے، وہ قبائلی تعصب میں ان کے ساتھ آ گئے ہیں، ایمان نہیں لا رہے۔ دعا کے لیے بھی کہتے تو کہتے ادعو ربک، ادعو لنا ربک، ہمارے لیے پکار اپنے رب کو، ہمارے لیے پکار ہمارے رب کو نہیں کہتے، زبان سڑتی ہے ان کی۔ فیل ہو گئے، اتنی محنت کے باوجود فرعون سے جیت گئے، بیت المقدس کے دروازے پر آ کر ہار گئے۔ فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، فرمایا کہ اب یہ ان پر حرام کر دیا گیا 40 سال، تم میں سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یتیہون فی الارض، اب یہ زمین میں در بدر پھریں گے۔ میدان تی کا مطلب ہے در بدری کا میدان۔ 30 بائی 30 میل کے اس صحرا میں 40 سال وہ قوم بھٹکتی رہی ہے، رستہ نہیں ملا، قید کر دیا اللہ۔ اللہ کو دیواریں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، قوم کی بے ہمتی کی وجہ سے، امت کی بے ہمتی کی وجہ سے عین بیت المقدس کے سامنے آ کر موسیٰ علیہ السلام فیل ہو گئے، ساتھیوں کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا تفریق تو کوئی نہیں، آپ کو امت کے ساتھ ہی رہنا ہے، الگ نہیں۔ یہ دونوں بھائی امت کے ساتھ ہی قید ہوئے میدان تی میں۔ وہیں پھر جب ان کے لیے وہ طلب کیا کھانا، اب دیکھیں قیدی کا کھانا اسی سے اخذ کیا گیا کہ قیدی کا کھانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام اللہ نے کیا۔ من و سلوہ جو نازل ہوا تو یہ رسول اس لیے ان کے ساتھ رکھا تاکہ رب کے ساتھ ان بدبختوں کا رابطہ رہے رسول کے ذریعے، اور ان کی مدد ہوتی رہے جینے کے لیے۔ وہیں وہ پتھر تھا، اب دیکھیں قید ہیں، در بدر ہیں، غلام رہے ہیں، بھٹوں پر کام کیا انہوں نے فرعون کے، ان کی عورتوں نے برتن دھوئے ہیں وہاں پہ، کمی کمین بن گئے ہیں، رائل فیملی کمی کمین بن گئی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں انگریزوں کے کتے نہلانے والے، ان کی اصلیت تو وہی ہے نا، کمی کمینی تھی، جاتے جاتے وہ ان کو نواز گیا، مربے دے گیا، آج وہ ہمارے سر پر حکومت کرتے ہیں۔ عادتیں کمیوں والی ہیں، وہ نہیں جاتی کہیں۔ تو جتنے یہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں رکاوٹیں، چھوٹی چھوٹی بات
چھوٹی سی بات پہ ناراضگی بنا لینی، چھوٹی سی بات کو پکڑ کے بیٹھ جانا، منہ نہیں دیکھوں گا اس کا، جنازے میں نہیں جاؤں گا اس کا، بھائی بھائی سے ناراض ہے. یہ چھوٹی باتیں اصل میں چھوٹی نسل کو ظاہر کرتی ہیں. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جس کو خاندانی کہتے ہیں، ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. وہ بڑی سی بات کو بھی معمولی سمجھتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں اپنے ہم مسلمان ہوئے ہیں، لیکن ہم میں سے برہمن نہیں مسلمان ہوئے. جو چھوٹی ذاتیں تھیں نا ہندوؤں کے اندر، انہیں جب تھوڑا سا ملا مسلمانوں کی طرف سے برابری، کہ جو ہی مسلمان ہوتا ہے جا کے مسلمانوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. وہ ان کو اپنی کتاب نہیں پڑھنے دیتے تھے، اپنے مندر میں نہیں جانے دیتے تھے. گیتا پڑھتے تھے تو اگر وہ کچھ سن لے تو اس کے کان میں پگلا کے سیسا ڈالتے تھے. وہ ان کے گلے میں ڈھول ہوتا تھا. وہ جب بستی میں داخل ہوتے تھے ان کے شودر، تو وہ ڈھول بجاتے تھے تاکہ اگر کوئی گیتا پڑھ رہا ہے تو چپ کر جائے، تاکہ اس کے شلوک ہمارے کانوں میں نہ پڑیں. ہم وہی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، انہی سکھوں ہندوؤں کی اولادیں ہم لوگ. وہ نیچ آتے ہم سے گئی نہیں ہیں. اسلام کی قوت کو ہم نے اپنے تفرقے سے پارا پارا کر دیا ہوا ہے. اسلام نے ہمیں بنایا تھا انما المؤمنون اخوۃ، مومن سارے بھائی آپس میں. ہم نے اس اخوت کو توڑ کر وہ کمینی حرکتیں جو شودروں میں تھی، ان میں کوئی یہ نہیں ہوتا ہے. ایک ہی اس جھگی کے اندر باپ لیٹا ہوتا ہے، بیٹا لیٹا ہوتا ہے، بہو لیٹی ہوتی ہے، ساس لیٹی ہوتی ہے، ان میں کوئی نہیں ہوتا، کوئی شرم کی کوئی بات نہیں ہوتی ان کے اندر. اگر آپ نے نہیں ملاحظہ کیا تو اپنے یہاں جھگیوں والے دیکھ لیں، گندی گندی گالیں اولاد کو دیتے ہیں، شرم آتی ہے پاس سے گزرتے ہوئے. تو ہمارے اندر تفرقہ وہ ہے، ہماری کم ذاتی کا فرد ہمیں اسلام نے اٹھانے کی کوشش کی. لا رفعناہ بہا، یہ کتاب اس لیے بھیجی گئی ہے کہ انسانوں کو ان کی ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے بلند کر کے اللہ کا محبوب بنا دیں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن ہم وہ جو زمین کے رشتے ہیں نا ہمارے، وہ زمینی جو آپس میں ہماری ذات پات ہے، اس کے ساتھ چمٹ کر رہ گئے. بجائے اٹھنے کے ہم نے زمین کو پکڑ لیا. اخلد الی الارض، اور زمین کے ہی ہو کر رہ گئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. تو فیل ہو گئے. وہاں بھی قید ہیں، لیکن پانی ایک گھاٹ سے نہیں پی رہے. ہر قبیلہ کہتا ہمارے لیے الگ پانی نکالو. ایک چوکور پتھر میں سے 3 چشمے ہر طرف سے نکلے، اور وہ 12 چشمے اور 12 قبیلوں نے اپنے اپنے جگہ سے پانی پیا. دوسرے کو پانی، اور ٹرن آؤٹ دیکھ، لعنتی قوم ہے. اور ٹرن آؤٹ یہ ہے کہ جی ہم اتنے بڑے ہیں کہ اس کے نہیں پینا. یہ آپ کو اپنے قبیلے میں اس میں نظر آ جائے گا سوسائٹی کے اندر. تو موسیٰ علیہ السلام قوم کی وجہ سے ناکام ہوئے، محمد رسول اللہ صحابہ کی وجہ سے. وہ 313 تھے، 5 لاکھ نہیں تھے، 313 تھے. ان کے سر پر کامیابی ملی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.